السلام علیکم ناظرین، سیال اردو اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو کی تیاری کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا، یہ اس کی اگلی کڑی ہے۔ آج ہم اس سوال پہ بحث کرنے والے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون سا ہے۔ پینل کی جانب سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کا پسندیدہ شاعر، اور آپ خوش قسمت ہیں اگر پینل آپ سے یہ سوال پوچھ لے، کیونکہ اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ جس شخصیت کو، جس افسانہ نگار کو، جس ناول نگار کو، جس شاعر کو آپ نے تیار کر رکھا ہے، آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ اس کو بہترین طریقے سے ڈیفائن کریں، اس کی وضاحت کریں۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میرا پسندیدہ شاعر فلاں ہے، تو پھر یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ مجھے تو اس کا شعر یاد نہیں ہے، یا پھر وہ کوئی آپ سے سوال پوچھ لیں اس شخصیت کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون سا ہے، تو بہت سے ہمارے جو عزیز ہیں وہ اکثر ناصر کاظمی کا نام لیتے ہیں۔ ناصر کاظمی کا اب کیا وجہ ہو سکتی ہے، میں اس بارے میں اتنا نہیں جانتا۔ ہاں یہ ہے کہ ناصر کاظمی کی کتابیں اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ ناصر کاظمی کی شاعری بھی آسان ہے، سہل ہے، آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے چھوٹی بحر میں، اور بہت سے اشعار تو زبان زدیاں میں، تو اس وجہ سے ہمارے بہت سے عزیز ناصر کاظمی کا نام لیتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ ناصر کاظمی کو تیار کر رہے ہیں اپنے انٹرویو کے لیے، تو ساتھ میر کو بھی تیار کریں، اور اگر آپ میر کو تیار کر رہے ہیں تو پھر ناصر کاظمی کو تیار کریں، دونوں کو تیار کریں ایک وقت میں، کیونکہ میر اور ناصر کاظمی کے ہاں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ تو سرسری سے میں اس کی سوانی پیش کروں گا، اس کے بعد اہم نکتے جو ہیں وہ نیچے ہیں، تو ان کو بھی آپ نے مس نہیں کرنا۔ تعارف تو آپ ہر جگہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اصل نام سید ناصر علی رضا تھا، ولادت ہوئی 8 دسمبر 1925 امبالہ میں، اور ان کی وفات ہے 2 مارچ 1972 لاہور میں۔ یہ امبالہ سے لاہور پھر ہجرت کر کے آ گئے، اسی وجہ سے ان کی شاعری میں ہجرت کا دکھ بھی ملتا ہے۔ سید محمد سلطان ان کے والد کا نام تھا، اور وہ رائل انڈین آرمی میں صوبیدار تھے، میجر تھے۔ والدہ کا نام کنیزہ محمد بیگم، اور ان کے والد کی 2 شادیاں تھیں۔ بڑا بھائی حامد حسین، حمیدہ بانو جو جوانی میں چل بسی، چھوٹا بھائی انصر رضا ایڈیٹر رہے، ان کی زوجہ شگفتہ بیگم، اور ان کا بیٹا باسر سلطان۔ ناصر کاظمی نے اسلامیہ کالج لاہور سے پھر BA کیا 1950 میں۔ اوراق یہ ایک رسالہ ہے، اوراق 9 کے مدیر رہے۔ رسالے کا نام ہے 1952 تا 1957۔ ہمایوں یہ بھی ایک رسالے کا نام ہے، اس کے نائب مدیر رہے، اور 1964 میں بطور سٹاف آرٹسٹ ریڈیو پاکستان سے وابستگی ان کی رہی، اور مرتے دم تک اسی سے وابستہ رہے۔ ان کی تخلیقات کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو برگ نو ان کی پہلی کتاب ہے شاعری کی، 1952 میں شائع ہوئی۔ دیوان دوسری کتاب، یہ بھی شاعری کی پہلی بارش۔ شاعری کی کتاب ہے پہلی بارش، اس میں 24 غزلیں ہیں ایک ہی بحر میں۔ میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا، یہ اسی کی پہلے غزل کا پہلا شعر ہے۔ نشاط خواب نظموں کا یہ بھی مجموعہ ہے۔ سر کی چھایا یہ منظوم ڈرامہ ہے۔ خوش چشمے کے کنارے یہ بھی ان کی شاعری کی کتاب ہے۔ اچھا جی، اب ہم اصل بحث کی جانب آ رہے ہیں، جو اس ویڈیو کی انفرادیت ہے۔ اوپر جتنی باتیں میں نے کہیں یہ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی، یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ ناصر کاظمی کے کلام میں کون سی علامات ہیں؟ یہ پینل کی جانب سے بہت جگہوں پہ سوال ہوا کہ ناصر کاظمی آپ تیار کر کے ہیں، ان کی علامات کون سی ہیں؟ تو یہ اس کی اہمیت، جو ان کی شاعری میں جو جن علامتوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہ یہی ہے۔ اداسی ان کی ایک علامت ہے، تنہائی ان کی شاعری کی ایک علامت ہے، دھوپ، شجر، چراغ، دیوار اور رات، یہ ان کی شاعری کی علامتیں ہیں، اور انہی کی وضاحت بھی نیچے میں نے کر دی ہے۔ اداسی کیا ہے؟ دکھ کا استعارہ ہے۔ آج تو بے سبب اداسی ہے جی، عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی، اور کہیں کہیں کوئی روشنی ہے جو آتے جاتے سے پوچھتی ہے، کہاں ہے وہ اجنبی مسافر، کہاں گیا وہ اداس شاعر۔ تو اداسی ان کے ہاں دکھ کا استعارہ ہے۔ تو یہ شعر آپ نے یاد کر لیں۔ دھوپ ان کے ہاں زندگی کی مشکلات کی علامت ہے، زندگی میں جتنے دکھ ہیں، دکھ تکلیفیں پریشانی ان کی علامت ہے۔ یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، سر پہ خیال یار کی چادر ہی لے چلیں۔ چراغ علامت ہے روشنی اور خوشی اور زندگی کی علامت ہے۔ میری رات کا چراغ، میری زندگی ہے تو۔ دیوار طاقت اور اقتدار کی علامت ہے۔ ایک شور سا برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ رات ان کے ہاں تخلیق کی علامت ہے، کریشن۔ وہ رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر، وہ تیرا ناصر، تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا، تو پھر نہ جانے کدھر گیا وہ۔
اس کے علاوہ آپ سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ناصر کاظمی کو آپ نے تیار کیا تو ان کے ہاں کوئی شاعرانہ تعلیب ہی ملتی ہے؟ شاعرانہ تعلیب پہلے بحث ہم کر چکے ہیں. اس سے مراد شاعر جب شعر میں اپنی تعریف کرتا ہے، وہ کہا تھا نا کہ ہر بول، حالی نے کہا تھا کہ ہر بول تیرا دل سے یوں ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا. تو ناصر کاظمی کی شاعرانہ تعلیب بتائیں. زباں سخن کو سخن بانک پن کو ترسے گا، سخن کدا میری طرز سخن کو ترسے گا. تو اس شعر کو بھی آپ یاد کر لیں. اب سوال ہو سکتا ہے کہ ناصر کاظمی کو آپ نے کیوں تیار کیا، کیوں پسند ہے ناصر کاظمی آپ کو؟ تو اس حوالے سے میں نے ایک پیراگراف لکھا ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس کو بار بار سنیں. ناصر نے بنیادی طور پر ہجرت کے کرب کو مختلف زاویوں سے شاعری کا موضوع بنایا. یہ چونکہ وہ امبالہ سے لاہور آ گئے تھے اور ہجرت کے بعد جب انہوں نے پاکستان کے حالات دیکھے تو انہیں احساس ہوا کہ یار وہ فیض کی طرح کی داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. تو انہیں اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے بچھڑنے کا دکھ تھا. ناسٹیلجیا ان کی شاعری میں ہے. اور حسن و عشق کی روایتی عنوان غزل کو بھی نیا پیرا اظہار دیا، بلکہ ان کے ذریعے اردو غزل کو موضوعاتی، لفظیاتی اور معنوی اعتبار سے ایک تازہ سمت سفر ملی. انہوں نے اپنی کتاب پہلی بارش میں، جن میں 24 غزلیں ہیں اور 24 کی 24 غزلیں ایک ہی بحر میں ہیں اور چھوٹی بحر میں ہیں، اور یہ پہلا تجربہ تھا کہ انہوں نے غزل کو نظم سے ملانے کی کوشش کی. اسی وجہ سے یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی غزل کو نئے موضوعات دیے، نئے لفظ دیے اور نیا سٹرکچر دیا. اس کے اسلوب میں دل آویزی اور مضمون میں تنوع ہے، رنگا رنگی ہے، ہر طرح کے مضامین ہیں ان میں. ناصر اپنے خیالات کا اظہار ایسے اشعار کے ذریعے کرتے ہیں جو الفاظ کی بندش اور تراکیب کے اعتبار سے نہایت ہی سہل آسان ہوتے ہیں. الفاظ کی بندش کہتے ہیں لفظوں کی ترتیب کو، مگر ان کی معنیاتی سطح میں گہرائی و گہرائی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ آسان لفظوں کے ذریعے پیچیدہ اور گہری بات کرتے ہیں. نتیجتاً ان کے اشعار کی آن بان قارئین کے دلوں میں کھپ جاتی ہے اور لوگ سنتے ہی انہیں آویزہ گوش بنا لیتے ہیں، یعنی کہ سادہ لفظوں میں مشکل بات یا پیچیدہ بات یا گہری بات وہ کرتے ہیں. ناصر کی شاعری میں ایک عجیب قسم کی معصومیت، سادگی اور ایسی بے ساختگی ہے جو اس میں طربناکی اور سحر انگیزی پیدا کر دیتی ہے. طربناکی کہتے ہیں خوشی کو، سحر انگیزی جب اس کے جادو میں آپ آ جائیں. آسان سے لفظوں میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا، پہلی بارش بھیجنے والے میں تیرے درشن کا پیاسا تھا. ان کی شاعری میں بیتے دنوں کا عکس ہے، ناسٹیلجیا اور گزشتہ واقعات و احوال کا نقش جا بجا بکھرا ہوا ہے. ان دنوں کو بڑی افسردگی سے یاد کرتے ہیں جن کا ساتھ چھوٹ گیا اور ان کے عزیزوں کی گمشدگی پر اظہار افسوس کرتے ہیں جو ایک عظیم سیاسی سانحہ کی نظر ہو گئے. عظیم سیاسی سانحہ تحریک آزادی اور قیام پاکستان، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں. ناصر کاظمی کی شاعری میں اداسی ایک اہم عنصر ہے، تو اداسی پہ بات کرتے ہیں. پھر یہ کہ اداسی ناصر کاظمی کی شاعری کا شناس نامہ ہے، بن گئی ہے. ناصر کاظمی کو اداسی کا شاعر بھی کہا جاتا ہے اور یہی اداسی پھر ہمیں میر کے ہاں بھی نظر آتی ہے. البتہ اس اداسی میں بھی ایک دل آویزی اور دلکشی موجود ہے، خاص کر ہرما نصیبی و انسانی زندگی کی بے بسی و بے چارگی کے مختلف رنگوں اور کیفیات کے منظر کشی ناصر نے بڑے پر اثر انداز میں کی ہے. ناصر نے زندگی کی جو بے چینیاں ہیں، بے بسیاں ہیں، بے چارگیاں ہیں، اس کو عمدہ انداز سے بیان کیا. یہی ان کی انفرادیت ہے. اداسی حقیقی معنوں میں ایک تکلیف دہ کیفیت کا نام ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کا تعلق بھی کسی نہ کسی تکلیف دہ ثانیہ سے ہوتا ہے. ناصر کاظمی نے بھی عموماً اپنے شعروں میں اداسی کی اسی پہلو کی عکاسی کی، مگر بار بار اس کے مختلف مظاہر اور پس منظر کا ذکر کر کے اور خوش رنگ الفاظ و خیال کا پیراہن میں اسے پیش کر کے انہوں نے اس میں رومانویت اور کشش پیدا کر دی ہے. حالانکہ اداسی کا موضوع جو ہے وہ انسان کو اتنا سحر انگیز سحر میں نہیں لیتا، لیکن یہ ناصر کا کمال ہے کہ اس نے اتنے عمدہ الفاظ سے اور رومانوی انداز سے اس میں کشش پیدا کی ہے. ان کے بعض اشعار کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ اداسی بھی کوئی مزیدار اور سرور بخش کیفیت ہے، لوگ اسے محظوظ ہوتے ہیں. آج تو بے سبب اداسی ہے جی، عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی، دل تو میرا اداس ہے ناصر،
شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے؟ اب اس میں لفظیات دیکھیں، سائیں سائیں، صنعت تکرار دیکھیں تو واقعی اس سے احساس ہوتا ہے کہ یہ اداسی کوئی لذیذ چیز ہے۔ وہ بس مختصر یہ کہ وہ اداسی سے بھی حظ اٹھاتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں تنہائی کی کیفیات بھی ہیں۔ تنہائی ان کے ہاں ایک عمدہ عنصر ہے ان کی شاعری کا۔ تنہائی بھی ناصر کاظمی کی شاعری میں منفرد کیفیات کا استعارہ ہے۔ جب گرد و پیش میں ہو کا عالم ہو، تنہائی کا عالم ہو، کوئی آپ کے ارد گرد نہ ہو، آس پاس کسی متنفس کا نشان نہ ہو، کسی نفس کا نشان نہ ہو، کسی شخص کا نشان نہ ہو، چہار جانب سناٹا ہو، تو تنہائی کے اس خاموش و سنسان جنگل میں ہمارے شاعر ناصر کاظمی کی تخلیق کی رگ پھڑک اٹھتی ہے اور پھر وہ اپنے خیالات کی موج میں بہنے لگتے ہیں۔ اسے یوں لگتا ہے کہ آس پاس چاروں طرف دور دور تک گھنی زلفوں کے سائے ہیں، جسم و روح پر دلدار نظروں کی رومان انگیز فوارے پڑ رہی ہیں، رخساروں کے گلاب کھل رہے ہیں اور بولتے ہونٹوں کی شراب ابل رہی ہے۔ بس اس تصویر سے اس پرکیف و خمار طاری ہو جاتا ہے اور پھر ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت غزلیں اور اشعار اس کی بارگاہ تخلیق میں سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ تنہائی اس کی مجبوری بھی ہے اور قوت بھی، تنہائی اس کا پائے شکستہ بھی ہے اور دست دعا بھی۔ دکھ کی گھڑیوں میں بھی تنہائی اس کے لیے دلاسا تھی اور سامان تسلی۔ تنہائی میں بھی اسے مخصوص قسم کی قداست نظر آتی ہے، یعنی کہ اس کی قدسی کہتے ہیں پاکیزگی نظر آتی ہے، ایسی جو یاد خدا اور خوف خدا میں لپٹی ہوئی ہے۔ تنہائی میں انہیں پاکیزگی محسوس ہوتی ہے۔ تنہائی اس کے دل کی جنت تھی اور اول و آخر اسی تنہائی سے انہوں نے عشق بھی کیا۔ چھوڑ گئے جب سارے ساتھی، تنہائی نے ساتھ دیا تھا، سوکھ گئے جب سکھ کی ڈالی، تنہائی کا پھول کھلا تھا۔ تنہائی میں یاد خدا تھی، تنہائی میں خوف خدا تھا، تنہائی محراب عبادت، تنہائی منبر کا دیا تھا، تنہائی میرا پائے شکستہ، تنہائی میرا دست دعا تھا۔ وہ جنت میرے دل میں چھپی تھی، میں جسے باہر ڈھونڈ رہا تھا، تنہائی میرے دل کی جنت، میں تنہا ہوں، میں تنہا ہوں۔ اچھا، ناصر کاظمی کی دوستوں کی رائے کو بھی یہاں پہ شامل کرتے ہیں۔ مختلف دوستوں نے مختلف رائے ان کی دی ہے۔ ناصر کاظمی کے دوستوں نے لکھا ہے کہ عموماً ان پر ایک عجیب محویت اور از خود رفتگی کی کیفیت چھا جاتی تھی، اور سردی ہو یا گرمی، رات کے سناٹوں میں وہ تن تنہا لاہور کی سڑکوں اور گلیوں میں پھرا کرتے تھے، اپنی تخلیقی سرابی کا سامان کرتے، دیر رات اپنے گھر پہنچتے اور ان کی اہلیہ دروازہ کھولتی، وہ گھر میں داخل ہوتے، ڈائری میں تازہ وارد ہونے والا کلام غزل لکھتے اور بستر پر دراز ہو جاتے، سو جاتے۔ رات کے سناٹوں میں اور تاریکی میں بھی انہیں کوئی ایسا حسن نظر آتا تھا ارد گرد جسے وہ تن تنہا محسوس کر سکتے تھے اور کوئی شخص بھی اسے محسوس نہ کر سکتا۔ ان کی اپنی زندگی کا ماضی و حال بھی اسی تاریکی اور سناٹے میں ان کے پردہ ذہن پر روشن ہوتا جاتا۔ پھر وہ ڈوب کر شعر کہتے، رات کتنی گزر گئی لیکن اتنی ہمت نہیں کہ گھر جائیں، کہیں کہیں کوئی روشنی ہے جو آتے جاتے سے پوچھتی ہے، کہاں ہے وہ اجنبی مسافر، کہاں گیا وہ اداس شاعر۔ تو ناظرین کرام، ناصر کاظمی، امید ہے کہ آپ کو ایک نئی تحریک ملی ہوگی۔ یہاں سے آپ مختلف سوالات بھی پیدا اٹھا سکتے ہیں اور مختلف اس میں بھی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ احسان احمد سیال کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔